دوستو پاکستانی آرمی کے ساتھ ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے، اگر یہ لوگ کچرا پھینکے تو کچرے سے میزائل بن جائے۔ اس طرح کی ٹیکنالوجی کسی کے ساتھ بھی نہیں ہے اور نہ ہی آنے والی ہے۔ جی ہاں دوستو، کیت مارشل آصم منیر نے بیان دیا۔ جب ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے جتنا اسلام اور مسلمان کا نام بدنام کیا ہے، جتنا ڈیمیج اسلام اور مسلمان کو پاکستان کی طرف سے ملا ہے، کسی کی طرف سے بھی نہیں ملا ہے۔ ہر ایک جگہ پر مسلمان اور اسلام کو بدنام کرو۔ اس آرمی کو، اسی فیلڈ مارشل آصم منیر کو پورا کلمہ یاد نہیں ہے، لیکن یہ ہر ایک بار اسلام مسلمان کا نام لیتے ہوئے نظر آتا ہے۔ جی ہاں دوستو، اب کے بار کیا ہوا ہے؟ جورڈان کا کنگ آیا تھا پاکستان اور لنچ کے دوران پھینکا آصم منیر نے، اس طرح کا پھینکا کہ بھائی سارا پاکستان ایسا ہی سوچ رہے ہے کہ مت کرو ہم کو اور اتنا ذلیل مت کر، لیکن پھر بھی یہ بندہ سٹاپ کا نام نہیں لے رہا ہے۔ آصم منیر نے کہا ہے کہ پاکستان کی آرمی اللہ کی آرمی ہے، اللہ کی آرمی کو کلمہ یاد نہیں ہے، لیکن یہ لوگ اللہ کی آرمی ہے۔ اور اسی طرح اس لوگوں کے ساتھ جب یہ کچرا پھینکتے ہیں تو کچرے سے میزائل بن جاتا ہے۔ اب وہ جورڈان کا کنگ، وہ بھی مسلمان ہے، وہ بندہ سوچ رہا ہے کہ بھائی صاحب کس کے ساتھ نہ ہم بیٹھے ہیں، کہاں پر آ گئے ہیں، کہاں پر پھنس گئے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کون سے لوگ ہیں۔ اور یہ بھی کہا کہ ہم مائے کا جو ہوا تھا وہ ریپیٹ کریں گے۔ ہاں، وہ ریپیٹ کرو گے، آپ کے ایئر بیسز سب کچھ نہ تس نس ایک بار پھر کرو گے۔ وہ اب تک آپ نے ریپیئر نہیں کی ہے اور ایک بار پھر ان کو ڈیمیج کرنے پر لگے ہو، ایک بار پھر اپنے لوگوں کو مروانے میں لگے ہو۔ لوگوں کو نہیں، آپ کو مروانے میں آپ کی گانڈ کو بہت زیادہ خطرہ ہے۔ ایکچول میں آصم منیر کی گانڈ کو بہت زیادہ درد مل رہا ہے، یہ ڈر رہا ہے، یہ ڈر کے مارے اس طرح کے ڈائیلاگز بازی کر رہے ہیں۔ وہ اسکول میں دیکھا ہوگا نا، ایک بچہ ہو یا ایک لڑکا ہو، وہ جو سب سے کمزور ہو لیکن ڈائیلاگز بہت زیادہ بڑے بڑے۔ جس دن ایک بندے نے چماٹ ماری، اس کے بعد وہ اسکول بھی چینج کرے گا، وہ آئے گا بھی نہیں۔ یہی ہے آصم منیر۔ آصم منیر تو ڈرا ہے، پینک میں ہے، لیکن ڈائیلاگز نہیں بھولا ہے، کیونکہ پاکستانیوں کی فطرت میں یہ ڈائیلاگز ہے اور پڑے ہیں، اور پاکستانیوں کو ایسا ہی بندہ چاہیے۔ پاکستانی خود ہی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ایک ایسا بندہ ہو جو ایسا ہی ڈائیلاگ بازی کرے، اور ڈائیلاگ بازی سے ہم بہت زیادہ خوش ہیں اور ہم بہت زیادہ سیٹسفائی ہو جاتے ہیں۔ اور ایک بات اور ہے، جورڈان کے کنگ کے بھائی کی بیوی وہ پاکستانی ہے۔ یہ بھی دکھانا تھا کہ ہم کتنے، بھائی صاحب ہم کتنے بہادر ہے، ہم کتنے بڑے ہیں۔ وہاں پر ہماری پاکستان کی بیٹی ہے جورڈان میں، تو اس کو بھی پراؤڈ محسوس ہونا چاہیے کہ ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ ابھی ذلیلو بھلے ہی جورڈان کا کنگ وہاں پر کچھ نہیں بولا، لیکن وہ اپنے آپ کے ساتھ بہت زیادہ ہنس رہا ہے۔ کچرا اور آپ بات کر رہے ہو مائی کے مہینے کے، مائی کے مہینے میں جس طرح بھارت نے آپ کو پہلا، وہ تو مائی کا مہینہ تھا۔ ابھی ریسنٹلی اکتوبر کے مہینے میں افغانستان کے طالبان نے، جس کے ہاتھ میں کچھ تھا ہی نہیں، آپ کی پتلون کی گردشیں کی سارے افغانستان میں، آپ کی پتلونوں کا تماشا بنا دیا تھا، آپ کی پتلونوں کا ڈرامہ بنا دیا تھا۔ اور بھارت تو الگ سی کہانی ہے۔ جب بھارت کا سامنا آپ کے ساتھ ہوگا تو آپ کا سب کچھ نہ آپ سامنا ہی نہیں کر سکتے ہو۔ پہلے جاؤ وہ اپنے ڈیمیج جگہوں کو پہلے ریپیئر کرو۔ اچھا ہوا کہ اگر یہاں پر جورڈان کا کنگ پوچھتا تھا کہ آصم یہ بتاؤ کہ کتنے رافیل گرے ہیں، تو اس بندے کو تو پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ کوئی بول رہا ہے 5، کوئی 6، کوئی 7، کوئی 8، تو اس بندے کو کنفیوژن ہوتی۔ یہ اچھی بات ہوئی ہے کہ وہاں پر پوچھا ہی نہیں ہے، ورنہ پاکستان کی جو عزت نہیں ہے اور بھی عزت چلی جاتی تھی۔ پاکستان ایک ایسی دیش ہے جس کی عزت پہلے سے نہیں ہے، لیکن اور بھی ٹرائی کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں کہ ان کی عزت اور بھی لوگ اتارے۔ اب یہ آصم منیر فیلڈ مارشل ہے، کیت مارشل ہے، یہ امیون ہے، یہ بندہ مولوی ہے، یہ بندہ کیا ہے، ہر ایک فیلڈ میں اس کا ہاتھ ہے، اور ان کو اندر کے اندر پتہ ہے کہ ڈر کا ماحول ہے، ڈر کا سین ہے۔ بھارت جب کرے گا تو ہماری سب کچھ خراب، پھر ہم ایک بار پھر جائیں گے، یو ایس کے پاؤ پڑ جائے گے اور وہاں پر کہہ دیں گے کہ کیا ہوا، کیوں ہوا، ہمارے ساتھ بہت زیادہ ظلم ہوا۔
اور پھر آپ کا افریدی ادھر سے باہر نکلے گا اور وہاں پر جشن منائے گا۔ پاکستانیوں تھوڑا شرم کرو، تھوڑا رحم کرو، اور بھی مسلمان ہے اس دنیا میں، اس پر رحم کرو۔ اگر اپنے لوگوں پر رحم نہیں ہوتا ہے، اور دنیا کے سارے مسلمانوں کو اٹھنا پڑے گا اور اس گدھے کو بولنا پڑے گا کہ آپ کیا بک رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو۔ اسلام کی آرمی، اللہ کی آرمی، اللہ ہمارے ساتھ ایسا مدد کرے گا کہ ہم کوڑا پھینکیں گے تو آپ کو وسط کا مزائل بن جائے گا۔ اب ہم بھی پراؤڈ مسلمان ہیں، لیکن یہ تو مسلمان ہی نہیں ہے، اسلام کے بارے میں ایسی باتیں کیوں کر رہا ہے؟ ان کو کلمہ ہی یاد نہیں ہے۔ اگر مسلمان ہوتا یہ بندہ تو بلوچستان اور KPK میں یہ جینوسائیڈ نہیں کرتا۔ اگر یہ بندہ مسلمان ہوتا تو اپنے لوگوں کا حق دیتا۔ اگر یہ بندہ مسلمان ہوتا تو کوئی بھی پڑوسی اس سے پریشان نہیں ہوتا۔ اس نے تو ہر ایک پڑوسی کے گھر میں دہشت گردی کے ماتم بنائے ہیں۔ ہر ایک جگہ میں، ہر ایک سال میں یہ ایک ایسی دہشت گردی کرتے ہیں پلاننگ کے ساتھ، چاہے وہ اندر سے ہو باہر سے ہو، ہر ایک جگہ میں ان لوگوں کا نام آتا ہے۔ پکڑ جائے دہشت گرد رشیا میں، نکلتا ہے پاکستانی، پکڑ جائے دہشت گرد ملیشیا میں، نام نکلتا ہے پاکستانی۔ ملیشیا، رشیا، افغانستان، بھارت یہ چھوڑو، یہ تو آجو باجو ہے بھائی صاحب۔ ایران بھی باجو میں ہے، لیکن بات سنو بھائی صاحب، افریقہ میں بھی یہ لوگ دہشت گردی کرتے ہیں۔ نہ ہی صرف جیسے بھیک مانگتے ہیں دبئی میں، ملیشیا میں، جاپان میں، اسی طرح بھیک مانگتے ہیں یہ افریقہ میں بھی۔ وہاں پر بھی یہ لوگ اپنے دہشت گردی سے باز نہیں آتے۔ یہی پروجیکٹ، یہی چیز ایک ہی لیول پر جا رہی ہے، نہ ہی کوئی چینجز آ رہے ہیں، نہ ہی کچھ بنا سکتے ہیں۔ بس بنانے کا تو کوئی یہاں پر نہ اللہ نے، اوپر والے نے، جو بھی آپ بلیو کرتے ہو اس نے آپ کو دماغ دیا ہے، تو آپ ان کو یوز نہیں کر سکتے ہو۔ لیکن چورن کھلانے کے لیے لوگوں کو کہہ دو کہ آپ کوڑا پھینکو تو اس سے مزائل بن جائے گا۔ اچھا ہے کہ یہ نہ کہہ دے کہ آپ ٹسکی مارو، ٹسکی سے آپ کا کوئی اور لیول کا ڈرون بن جائے گا، وہ ہوا میں جا کر کسی پر گرے گا۔ تو اب لوگوں کو یہ جو کہنا ہے اور لوگوں کو بتانا ہے، اس کو چھوڑو، جاؤ پاک آرمی سے پوچھو کہ پاک آرمی کی کتنی پٹی ہے۔ جاؤ پاک آرمی سے پوچھو کہ جو عاصم منیر کہہ رہا ہے یہ کتنا صحیح ہے اور کتنا اچھی باتیں کی ہے، تو آپ کو بتائے گا کہ عاصم منیر کتنا بیکار سا بندہ ہے، اور وہ آپ کو بتائے گا کہ وہ اسی پر ہی لگا ہے کہ پاک آرمی کو، پاکستان کی ناپاک آرمی کو تس نس کرے اور وہاں پر لوگ مر جائیں۔ یہ پاک آرمی اللہ کی آرمی ہے، اور اسی آرمی سے اسی لیے ہم کہتے ہیں نا کہ اسلام کا نام بدنام کر رہے ہیں پاکستان۔ ایک طرف سے کہہ رہے ہیں کہ پاک آرمی اللہ کی آرمی ہے، اور دوسری طرف سے اسی اللہ کی آرمی کے لوگ بھاگ رہے ہیں۔ توبہ بھائی صاحب، یہ لوگ اور کتنے گر جائیں گے، اور کتنے گرنے والے ہیں۔ اور یہ جو جورڈان کا بھی آیا ہے بھائی صاحب، لوگوں کے آنکھوں میں نہ صرف نہ آپ نہ کچرا ڈال رہے ہو، وہ کچرا مزائل والا نہیں، صحیح طرح کی کچرا ڈال رہے ہو۔ ایکچول میں کہانی یہی ہے کہ جورڈن کا یہ جو کنگ ہے، اس کو بھیجا ہے اسرائیل نے، اور آپ سے بات چیت ہو رہی ہے۔ اب لوگ آپ پر انگلی نہ اٹھائے، پاکستانی آپ پر انگلی نہ اٹھائے، آپ اسلام کا اور اللہ کا نام لے لو۔ تو بیکاریوں کے بارے میں بھی لکھ دو، اور لکھ دو کہ پاکستانی کتنے ذلیل ہے، اور اگلے آنے والے وقت میں بھارت پاکستان کو کس طرح پھیلے گا، کس طرح پاکستان کے ایئر بیسز کو تس نس ایک بار پھر کرے گا، جو اب تک ریپیئر نہیں ہوا ہے۔ اب تک ریپیئر نہیں ہوا ہے، اور پیسوں بھیک مانگنے جا رہے ہیں ہر ایک جگہ پر، اور وہ بھیک بھی چوری میں جاتے ہیں۔ تو دوستو، آپ اپنا opinion لکھ دو، پھر ملتے ہیں، ٹل دین ہیو اے گڈ ٹائم، بائے بائے،